مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، نظائیت کے خلاف اٹھتی ہے، ختم نبوت کی چوکٹ کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، لبرل طبقات کی مخالفت میں اٹھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یوتھ فورس کے نوجوانوں، آج مجھے اس ظلم کا اور سازش کا اور قتل کی دھمکیوں کا نشانہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اصحاب رسول کی محبت کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسموم اور زہریلے مواد کو داخل کر کے اور ان کو اشتعال دلوا کر میرے پہ قاتلانہ حملے کی راہوں کو ہموار کریں گے۔ اور میں اس موقع کے اوپر حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک طبقہ ملک کو فسادات کی آگ میں دھکیل رہا ہے اور ملک کے اندر آگ لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حساس ادارے کے لوگوں، تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ آج ایک تقریر انٹرنیٹ پہ میری تصویر کے ساتھ نشر ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ حوصلہ ہے کہ میں ان تقریروں کے باوجود بھی پوری متانت کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر کاربند ہوں۔ اس تقریر کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو میری گردن کو اتارے گا اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس قسم کی مذموم دھمکیاں اور اس قسم کی بکواسیات اور اس قسم کی ہردہ سرائی کیا ہمارے قدموں کے اندر جنبش کو پیدا کر دے گی؟ جو رکے تو کوہ گھرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر قتل کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے میری آواز کو اور میری فکر کو اور حضرت علامہ شہید کے مشن کو دبا لیا جائے گا، تو میں ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، تم مجھ کو شہید تو کر سکتے ہو، لیکن قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ہتھکڑی کا ڈر ہے، نہ پھانسی کے پھندے کا کبھی خوف ہے، نہ سینے میں لگنے والی گولی کا خوف ہے، اس لیے کہ میں کالے پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں سینے پہ خنجر کھانے والوں کا وارث ہوں، اس لیے کہ میں جیل خانوں اور سنگینوں کو اپنی استقامت کے ذریعے نیا رنگ دینے والوں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ میں بموں کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر یوتھ فورس کے نوجوانوں سے اور آپ خطباء سے اس بات کا طلبگار ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ آپ کو اس آزمائش کی گھڑی کے اندر پوری استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوری جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کردار کشی کی اس مہم کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ دشمن کس انداز کے اندر ہمارے منہج پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہماری فکر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ نہ میرے پاس ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس بندوق ہے، نہ ہمارے پاس گولیاں ہیں، نہ ہمارے پاس چاقو ہیں، نہ ہمارے پاس خنجر ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ادھر آ دلبر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرات گرامی قدر، یوتھ فورس کے نوجوانوں کی جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جھوٹے اور منافقانہ اور فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر مبنی غلط پراپیگنڈے کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں، وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سیدنا صدیق و فاروق اور امی عائشہ کو گالیاں دینے والے ان عناصر کو جو آج ہمارے اوپر ایک مذموم سازش کا نتیجے کے اندر ایک لیبل لگا کر ہمیں ہمارے قدموں کو کھیرنا چاہتے ہیں، سٹریٹ کے اوپر بھی آ کر ہمیں اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ اظہار یکجہتی آپ کی میرے ساتھ نہیں ہے، میری فکر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار یکجہتی اس کاز کے ساتھ ہے جس کاز کی وجہ سے آج ہمیں نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اس بات کے اوپر حکام بالا سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خیار امت کے خلاف بکواسیات کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ وہیں پر میں اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری گردنوں کو اڑانے کی سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں،
حساس اداروں تم کہاں پہ سو رہے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ملک کے اندر ہمارے گھروں کو نظر آتش کروانے کی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا تم منبر و محراب سے کتاب و سنت کے داعیوں کو روکنا چاہتے ہو؟ حضرات یہ کارواں نہیں رک سکتا. یہ بنگال میں پھانسیوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید احمد کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا، یہ سید نذیر کو لگنے والے پتھروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ مولانا ثناء اللہ کے پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حبیب الرحمان کے سینوں کو لگنے والے خنجروں کے بعد بھی نہیں رکا، یہ حضرت علامہ کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکا. ہم امن کے داعی ہیں. ہم اس ملک کے امن کو کسی بھی قیمت کا پتہ راج نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ فسادی عناصر جو ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، ہم حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے. کیا آپ ان کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کیا اپنا کردار جگہ جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں انہیں علاقوں کے اندر اجتماعات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to